بالآخر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ بہت جلدی میں سارا کچھ کیا گیا۔ اپوزیشن باہر احتجاج کرتی رہی، اندر حلف برداری ہوئی، اور پھر اسی دن گورنر صاحب نے اجلاس بلا کے ان سے حلف لے لیا۔ ان کی ایک بڑی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ نواز شریف صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بہت بجھے تھے۔ نظر آ رہا تھا ان کے چہرے سے، باڈی لینگویج سے، کہ ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا اس پہ وہ خوش نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی پنجاب کی، اور وہ فرما رہی تھیں آج کہ میرے سامنے جو مثال ہے میرے چچا کی ہے، ان کو سپیڈ پنجاب کہتے تھے، تو میں کوشش کروں گی کہ انہی کے نقش قدم پہ چل کے پنجاب کو آگے لے جانے کی۔ اور بہت ساری باتیں لمبی چوڑی انہوں نے کی۔ افتتاحی تقریر جو انہوں نے فرمائی اسمبلی میں، جس وقت وہ تقریر کر رہی تھی اس وقت اپوزیشن ساری باہر اسمبلی کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے نامنظور کے نعرے لگا رہی تھی۔ ویسے لگتا نہیں تھا مجھے کہ اتنی بے عزتی کے بعد، اتنی بری شکست کے بعد اور جعلی مینڈیٹ کے بعد یہ لوگ اس ڈٹائی کے ساتھ حکومت بنائیں گے۔ جو لوگ انہیں اصول پسند کہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جناب سول سپرامیسی کے حامی ہیں، اب میرا خیال ہے شاید ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوں، لیکن آنکھیں تو ان کی کھلتی ہیں جن کو اللہ نے کچھ تھوڑی بہت بصیرت عطا فرمائی ہو، اور جن کی آنکھوں پہ لفافے چڑھے ہوں، لفافوں کی ہیٹ ہو، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ اس زمرے میں شامل ہیں۔ وہ جو ہیرو بنا کے لائے تھے بڑے میاں صاحب کو، اور میاں صاحب کو دھوبی پٹرا لگا کے انہوں نے باہر پھینک دیا اقتدار سے، وہ ابھی بھی ان کے گن گاتے ہیں، ابھی بھی ان کے ترانے پڑھتے ہیں، حالانکہ میاں صاحب اقتدار کے لیے تمام پستیوں سے نیچے پستی میں چلے گئے، اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اپنی سیاست بچائیں، عزت بچائیں۔ وہ اقتدار حاصل کرنے کو حکومت ریاست بچانے کا نام دیتے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان کی۔ پہلے 16 مہینے قوم کا بیڑا غرق کیا، مرضی کے ڈی سی لگائے، مرضی کے ڈی پی او لگائے، مرضی کے آر او، سب کچھ سارا کچھ سیٹ کر کے پھر بھی 8 فروری کو قوم نے انہیں شکست فاش سے دوچار کیا۔ خیال تھا کہ شاید کوئی اور ہوتا تو شہر چھوڑ جاتا، لیکن وہ اپنی ڈٹائی، ان کے اپنے ہی بہت سارے نون لیگ کے اپنے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے، جو پارٹی جیتی ہے اس پارٹی کو اقتدار دینا چاہیے، اور آگے مشکلات بھی اتنی ہیں کہ کوئی حل نہیں ہو سکیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وعدہ کرتے رہے کہ ہم آ گئے تو 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، تو محترمہ نے ان کے مقابلے میں یہاں 200 یونٹ فری دینے کا اعلان کر دیا۔ آج ان کا بھی وزیر اعلیٰ بن گیا ہے سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ، انہوں نے بھی بجلی کا کوئی اعلان نہیں کیا کہ کتنے یونٹ فری دے رہے ہیں، اور نہ یہاں محترمہ نے اعلان کیا کہ میں نے جو انتخابی جلسوں میں وعدے کیے تھے 200 یونٹ فری دینے کے، وہ کل سے شروع ہو جائیں گے میرے 200 یونٹ، حلف تو آج میں نے اٹھا لیا، لیکن اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہی پرانے منصوبے گھسے پٹے جن سے پہلے کمیشن بنا کے باہر جائیدادیں بنائیں، اور پاکستان تو کیا بیرون ملک تو کیا، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اگر نکل آئے تو میں دیندار ہوں۔ وہی منصوبے دوبارہ، کمیشن بناؤ، مال کماؤ اور لندن جاؤ والے منصوبے جو ہیں وہ دوبارہ محترمہ شروع فرما رہی۔ محترمہ عورتوں کے حقوق کی بڑی علمبردار آج نظر آ رہی تھیں۔ ٹیکسلا میں ایک واقعہ جو ہوا، خاتون کو تھپڑ مارا ایک پولیس والے نے، اس پہ ایکشن لے لیا محترمہ نے۔ کتنا اچھا ہوتا محترمہ اگر کچھ تھوڑا بہت آپ چاہتی کہ میرے لیے عوام کا سافٹ کارنر ہو جائے، عوام مجھے کسی صورت میں پسند نہیں کریں گے، میں کسی عوامی تقریب میں جا نہیں سکوں گی، تو آج آپ کو پہلا اعلان یہ کرنا چاہیے تھا کہ جتنی خواتین سیاسی بنیادوں پہ جیلوں میں ہیں
उन सब को रिहा करने का ऐलान करती। आपको पता है 9 मई की मास्टरमाइंड तो आप खुद ही थी। 9 मई के मास्टरमाइंड सनाउल्लाह थे, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज। आपको पता है कि वो जो पकड़ी हुई हैं सारी वो झूठी पकड़ी हुई हैं, उन पे जाली मुकदमे बनाए हुए। अदालतों ने उन्हें बार बार छोड़ा, लेकिन आपने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो चाहिए तो ये था कि आज पहले दिन आप उनकी रिहाई का ऐलान करती। कुछ लोगों को ये यकीन हो जाता कि मोहतरमा को जमहूरी अक़दार अखलाकी रवायात का पास करेंगी, लेकिन नहीं। आपने अपने आने से 2-3 दिन पहले इमरान रियाज को उठवाया, उसके साथ जुल्म करवाया। हालांकि वो बेचारा बहुत जुल्म सह के तशद्दुद बर्दाश्त करके कई महीने बाद बाहर आया था अदालतों के ज़रिए, लेकिन आपने फिर उसे उठवा दिया और बाकियों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई का इरादा रखती हैं। तो आप पाकिस्तान में, पंजाब में एक नई राजा रणजीत सिंह के बाद शायद कोई नई तारीख रकम करने जा रही हैं। जुल्म की नई दास्तानें रकम करेंगी अपने मुखालफिन के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल करके। अपने वो जो जीते हैं, जो MPA सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाहर बैठे हुए थे, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। वैसे मुझे सब्तैन खां पे भी बेहद अफसोस हुआ। ये सब्तैन खां भी PTI का था, लेकिन बिकते हुए आदमियों को क्या पता लगता है। जब तक असम्बली मुकम्मल ना हो जाए, तमाम सीटें तमाम पार्टियों की जो इलेक्शन कमीशन ने अलाट करनी है ना कर दी जाएं, असम्बली इजलास बुलाने का, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और वज़ीर आला का इंतखाब करवाने का कोई तुक नहीं बनता था। जाते जाते सब्तैन खां ने भी अपनी कब्र ख़राब कर ली। सदर आरिफ अलवी इस लिहाज से डटे हुए हैं और उन्होंने कहा जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता मखसूस सीटों का, उस वक्त तक मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। अब नून लीग और PP के हाथ पांव फूले हुए हैं कि किस तरह जल्दी जल्दी इजलास करके तो इक़्तिदार पे कब्जा कर लें। बस एक ही हवस है। एक दो जुमले में ये भी कहना चाहता हूँ कि पंजाब की तारीख की एक बदतरीन निगरान हुकूमत का दौर ख़त्म हुआ और उस निगरान हुकूमत का वज़ीर आला मोहसिन नकवी था। उसके दौर में इंसानी हकूक़ की इतनी पामाली हुई, ख़वातीन को उठाया गया, जेलों में बंद किया गया, घरों पे छापे मारे गए, बच्चे उठाई गई, माओं को मारा गया, ख़वातीन को मारा गया, तशद्दुद किया गया, लोग गायब किए गए, घरों पे क्रेनें चढ़ाई गईं। इस सब का ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी। चूँकि इस तरह के जो घटिया लोग होते हैं उनको ये होता है कि हमें आशीर्वाद जो लाए हैं उनकी आशीर्वाद हासिल रहनी चाहिए। अवाम की तरफ से जितनी मर्जी लानत हमारे ऊपर बरसती है, बरसती रहे। मोहसिन नकवी भी तारीख में याद रखा जाएगा एक जालिम निगरान वज़ीर आला के तौर पे, आइन तोड़ने वाला वज़ीर आला जिसने अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ किया और 3 महीने की बजाय पूरा साल पंजाब का बेड़ा गर्क करने पे सर्फ किया। मुराद अली शाह भी उधर सिंध के वज़ीर आला, मुराद अली शाह ने कईयों की मुरादें पूरी की। मुराद अली शाह जरदारी की मुरादें भी पूरी करते हैं, बिलावल की जरदारें भी पूरी, अपन बिलावल की मुरादें भी पूरी करते हैं। मुराद अली शाह तालपुर की मुरादें भी पूरी करते हैं। वो आने चाहिए थे और उनको पता है कहाँ कहाँ कितना कितना हिस्सा पहुँचाना है, किस तरह सिंध हुकूमत का खून निचोड़ना है, अवाम का खून किस तरह निचोड़ना है और अवाम को धोखा देने के लिए लीडर जो बयानात देंगे उनके बयानियों को लेके किस तरह चलना है, किस तरह मुखालफों को उठवाना है। यानी सिंध असम्बली में इजलास हो रहा था, बाहर पुलिस मार कुटाई कर रही थी, बाहर एहतजाज हो रहा था। जिन जमहूरी हुकूमतों में एहतजाज का हक भी नहीं है, उन जमहूरी नाम नहाद जमहूरी हुकूमतों का दुर फिटे मुँह, और जो नाम नहाद जमहूरी अपने आप को कहलाएं और लोगों को उनके एहतजाज का हक भी न दें, उनसे मैंडेट भी छीना गया और एहतजाज का हक भी नहीं दिया गया। एक बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में, और मुबारक सानी नामी कादियानी का केस जो था, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने झक मारी, अपना भी सत्यानाश किया
اور ملک میں بھی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ نظر ثانی کیس جلدی اتنی جلدی کوئی نظر ثانی ریویو پٹیشن لگی نہیں عدالت میں آج تک، لیکن چیف جسٹس کو سمجھ آئی، اس نے تو سمجھا تھا کہ جیسے میں نے انٹرا پارٹی الیکشن ان کے کالعدم قرار دے کے بلے کا نشان لے کے میں بچ بچائی گیا ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑا، اسی طرح شاید ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے بھی میں اسی طرح فن خواں بنا رہوں گا۔ لیکن ختم نبوت کے پروانوں نے ان کی فن خوانی 2-4 دنوں کے اندر ہی خاک میں ملا دی، اور وہ نکیریں نکالنے پہ آ گئے، اور اب نظر ثانی پٹیشن کیا کہ لگوائی، اور آج انہوں نے نوٹس کر دیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلایا، مفتی تقی عثمانی کو بھی بلایا، جامعہ منتظر کے سربراہ کو بھی بلایا، جمعیت اہل حدیث والوں کو بھی بلایا۔ تو اگر اللہ عقل دیتا، جسٹس صاحب اپنے تکبر میں، اپنی مگن میں، اپنی انا میں گم نہ رہتے، پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے ان علماء کو بلا کے ان کا موقف سن لیتے تو کتنا اچھا تھا، یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ اب بھی آپ کے لیے فقیر کی رائے یہ ہے کہ ان علماء کا موقف سنیں، اور علماء کا موقف سن کے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، آئین پاکستان کے مطابق فیصلہ کریں، نہ آئین خراب ہو، نہ قانون خراب ہو، نہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں۔ اگر عدالتیں درست فیصلے کرنے لگ جائیں تو یہ بہت سارے کیس جو ہیں یہ بہت نچلی سطح پہ ہی حل ہو جایا کریں، سپریم کورٹ تک شاید ان کے جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب چیف جسٹس صاحب اور ان کا بینچ جو بیٹھا ہوا ہے، چیف جسٹس کو ویسے بینچ یہ ایک ہی ملا ہوا ہے، سارے جج باقی انہوں نے نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ہر کیس میں اچھا برا کرنے کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، یہ 3 رکنی بینچ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، مرضی کے جج، پسندیدہ جج۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علی احمد کرد کل کہہ رہا تھا، ہماری عدلیہ میں ڈویژن، تقسیم نظر آ رہی ہے، عدلیہ کمپرومائز ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سارے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ اگر عدلیہ آزادانہ فیصلے کرے تو ملک کے تمام مسائل چند دنوں میں حل ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچے ہوئے، الیکشن کمیشن تو صرف کمپرومائز نہیں، بکا ہوا، بکاؤ مال ہے۔ اور وہ پیر صاحب پگاڑا نے کہہ دیا کہ ادائیگی بھی ہو چکی تھی، 3 مہینے پہلے فیصلہ بھی ہو چکا تھا، یہ الیکشن بکے گا، اور ادائیگی بھی ہو چکی تھی، جتنا پیسہ جس نے لینا تھا لے لیا ہے۔ تو اس الیکشن پہ عوام کیسے اعتبار کریں گے؟ عوام تو سارے ملک میں احتجاج کر رہی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے اس کو درست کرنے کا، اداروں کو چاہیے جتنی جلد ہو سکے جو حقدار ہیں ان کا حق ان کے سپرد کر دیں، تاکہ ملک جو ہے یہ یکجان ہو کے، یک جسم، بظاہر 2 جسم نظر آئیں لیکن ایک ہی جسم، ایک جان ہو کے پوری قوم اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنی افواج کے ساتھ، اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہو، اور ملک جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔